بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ایک خبر آپ سے شیئر کروں گا جی. نیو یارک سے، امریکہ کے شہر نیو یارک سے، اور کچھ خبریں نیروبی سے ارشد شریف صاحب سے متعلق ہیں. نیو یارک سے بھی خبر جو ہے وہ بھی ارشد شریف صاحب سے متعلق ہے. نیروبی میں کیا ہو رہا ہے اور کینیا کی حکومت کیا کر رہی ہے، کیونکہ ارشد شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ الجھتا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آج 2 بجے فیصل مسجد اسلام آباد میں ارشد شریف صاحب کا نماز جنازہ ہے، اور ان کی والدہ نے دعا کی ہے، اپیل کی ہے اور پاکستانیوں سے کہ ان کے بیٹے کو شایان شان طریقے سے رخصت کیا جائے، اور ان کا جب جنازہ گھر سے اٹھے تو وہ پھولوں سے لدا ہوا ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے والدہ کی جو استدعا تھی، جو ریکویسٹ تھی، وہ جیسے ہی سوشل میڈیا پہ اور ARY ٹیلی ویژن پہ چلی تو اس کے فوراً بعد سرگودھا سے ایک ان کے چاہنے والے آئے، اور انہوں نے ان کا نہ صرف گیٹ بلکہ پوری کی پوری گلی جو ہے وہ پھولوں سے سرخ کر دی، پھولوں کی پتیاں بچھا کے، اور باقاعدہ طور پہ پھولوں کی پتیوں کا ایک فرش بچھا دیا گیا. تو بہرحال بہت سارے چاہنے والے ہیں ارشد شریف صاحب کے. انشاءاللہ آج فیصل مسجد کا احاطہ ان کے لیے گواہی دے گا کہ وہ واقعتاً ایک سچے اور پکے پاکستانی تھے، اور وہ واقعتاً ایک بہت بڑا کام کر رہے تھے جس کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور ظالموں نے ان کی آواز خاموش کروائی. ارشد شریف صاحب سے متعلق بہت ساری چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور ہر گزرتے لمحے میں ان کا قتل ہے، ان کی شہادت ہے، وہ ایک نیا موڑ لے رہی ہے، اور ایک نئی سنسنی آ رہی ہے، نیا سسپینس آ جاتا ہے. اور اب معلوم ہوا ہے کہ کینیا میں انتہائی ہائیسٹ لیول پہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس میں کچھ اور بھی 1-2 اہم پاکستانیوں کے انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں پولیس نے، اور ان کو مبینہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ نیروبی نہیں چھوڑ سکتے. ابھی گرفتار نہیں کیے گئے، 2-3 عام شخصیات ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن انہیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ آپ نیروبی نہیں چھوڑ سکتے. ہو سکتا ہے ان کا پاسپورٹ جو ہے کینیا حکومت کے پاس ہو، کینین پولیس کے پاس ہو. پھر کچھ چیزیں اور سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں، اس کو یک طرفہ طور پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے اور یہ نان پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے. ان کا جو قتل ہے یہ کثیر الجہتی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جس مووی کے لیے کام کر رہے تھے وہ بھی کوئی نارمل نہیں تھی، جو ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے نیٹ فلکس کے لیے، اور اس کا پرومو بھی سوشل میڈیا پہ آیا، اور اس کے بعد سب کے کان کھڑے ہو گئے. پھر وہ جو 2 لوگ تھے، خرم اور وقار نامی شخص، ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان کے وہ شہری ہیں، اور ان کا بزنس کیا تھا، ریل اسٹیٹ کا بھی تھا، کچھ اور بھی تھا، ان کا بھی آیا ہے. پھر ایک اور 2 گاڑیوں کا تذکرہ وہاں پہ ہوا، ایک لینڈ کروزر کا اور ایک مرسڈیز کا. تو بہرحال چیزیں کافی تیزی سے ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر مزید یہ کہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس نے اور مزید اس کو معاملے کو الجھا دیا سلجھانے کے بجائے. لیکن اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہو چکا ہے، خواہ وہ کینین پولیس ہے، جو کینیا کی پولیس نے پہلے موقف دیا، پھر دوسرا دیا، پھر تیسرا دیا، وہ سب کے سب جھوٹے ثابت ہوئے. اور کینین پولیس نے یہ کیوں کیا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، یہ انویسٹیگیشن کا ایک الگ پہلو ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں وہ بھی آ چکی ہیں، اور ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق کہ ان کو جو گولی ہے وہ انتہائی قریب سے، جو ہیڈ انجری ہے ان کی، وہ بہت ہی قریب سے ماری گئی ہے. یہ بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. بہت ساری اس میں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ کینین میڈیا اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہاں سے ہمیں زیادہ چیزیں مل رہی ہیں، اور وہ زیادہ اس وقت ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہے، جو ان کی شہادت ہے، وہ ایک عالمی موضوع بن چکا ہے، انٹرنیشنل لیول کا، عالمی سطح کا. اور اسی لیے امریکہ کی طرف سے تو پہلے ہی کینین حکومت کو ڈیمانڈ کر دی گئی ہے،
اب باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے بھی اس پہ نیو یارک میں اظہار خیال کیا ہے اور صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ پاکستان کے جرنلسٹ ارشد شریف صاحب کینیا میں قتل کیے گئے ہیں، تو اس لیے اقوام متحدہ نے بھی اب مطالبہ کیا ہے اور ڈیمانڈ کی ہے کینیا کی گورنمنٹ سے کہ ارشد شریف صحافی کے قتل کی تحقیقات اور تفتیش جو ہے وہ بڑی فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے، اور اس کو ہو سکتا ہے اب یہ مزید تھوڑا سا ہو جائے، کیونکہ کینیا کے سابق گورنر جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے ہیں، وہ بھی ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ کس طریقے سے کینیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اہم خبر بھی آئی ہے کینیا میں کہ کوئی پاکستانیوں کی جو تگڑے پاکستانی ہیں نامور، ان کے بھی وہاں پہ کچھ بزنس ہیں، شوگر مل ٹائپ یا اس طرح کی کوئی چیز، بہت ساری جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سب کے سب خبریں مختلف ہو رہی ہیں کیونکہ یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ یہ کسی سمت اختیار کرتا ہے، بلکہ ہر لمحے ہر گزرے وقت کے ساتھ ایک نیا پرت جو ہے وہ کہانی کا نیا پرت کھلتا ہے اور اس پہ کچھ اور ہی چیز سامنے آتی ہے۔ اس لیے اب مزید یہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے اداروں کی، خاص طور پہ ہمارے تحقیقاتی اداروں کی جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اب اس معاملے کی تہ تک کیسے پہنچیں، کیونکہ پہلے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے اور اب ISI کے افسر کو اس کمیٹی سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اب صرف IP کے ایک آفیسر ہوں گے اور ایک PSP FIA میں تعینات افسر ہیں، 2 افسر دونوں ہی سول ہوں گے اور وہ کینیا کا وزٹ کریں گے۔ مزید یہ کہ اس چیز کو ایک بات اور بھی کہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے بالکل ایک دوسرا اینگل دینے کی کوشش کی ہے کہ اس ارشد شریف صاحب کے جو قتل ہے اس کے دیکھنا چاہیے کہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ ایسا کسی کو بھی اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے، اب انتظار کرنا چاہیے اور ساری چیزیں شیئر کرنی چاہیے کمیشن کے سامنے، اور خاص طور پہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ اصل اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور ان کی بیٹی اور ان کی والدہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بہرحال میں اس لیے اس بارے میں محتاط ہوں کیونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ لگ نہیں رہا، یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بالکل ایک انڈر ورلڈ کی جو ایک ہوتی ہے دنیا، اس کی ایک سٹوری بنتی جا رہی ہے، اس کی ایک کہانی بنتی جا رہی ہے کہ ارشد شریف صاحب تو میرا خیال ہے ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں ان کو، اور جس طریقے سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ بہرحال اب توقع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فیصل واڑہ صاحب نے جو کچھ کہا، ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے، ان کی رکنیت بھی سسپینڈ کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اعلیٰ ترین واٹس ایپ گروپ تھا PTI کے آفیشلز کا، اس میں سے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ جو ہیں تنازعات کھڑے کر دیے ہیں، اور اس میں پولیٹیکل ٹچ زیادہ آتا جا رہا ہے کیونکہ اصل جو مدعا ہے وہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے قاتلوں تک پہنچنا، ظالموں تک پہنچنا، لیکن اب اس میں جو پولیٹیکل ٹچ دیا جا رہا ہے اس کو، اور اس میں پولیٹیکل سکور برابر کرنے کی پوائنٹ سکورنگ جسے کہتے ہیں، وہ سکور برابر کرنا، وہ جو بات ہو رہی ہے مخالفین کی، خواہ وہ سیاسی مخالفین ہیں یا وہ صحافتی مخالفین ہیں، وہ ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ میں اپنے صحافتی بھائیوں سے بھی کہوں گا اور جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں اور پولیٹیشنز ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ کم از کم ایسا کوئی نئی ایسی بحث نہ چھیڑیں جس سے توجہ ہٹے اصل موضوع سے اور اصل تحقیقات سے، کیونکہ یہ ایک ہمارا نقصان ہوا ہے اور پاکستان کا نقصان ہوا ہے، پاکستان کی صحافت کا نقصان ہوا ہے، جس کو 2 سال پہلے حکومت پاکستان صدر مملکت جس صحافی کو
ایوارڈ سے نواز رہے تھے ان کی بہترین صلاحیتوں پہ، تو اب ان کے بارے میں ان کے قتل کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس میں اگر کسی کے پاس انفارمیشن ہے تو شیئر کرنی چاہیے۔ باقی لانگ مارچ ہے جی، آج کل سے لانگ مارچ کا آغاز ہونا ہے، وہ ایک الگ بنتا جا رہا ہے، ایک سنجیدہ موضوع، کیونکہ لانگ مارچ اس کے کئی جہتیں ہیں۔ لانگ مارچ کے نتیجے میں کیا عمران خان صاحب اپنا ہدف حاصل کر پائیں گے؟ کیونکہ لانگ مارچ جو ہے وہ دو دھاری نہیں، چار دھاری تلوار کہنا چاہیے، کہ وہ تلوار اب کس کے گردن پہ رکھی جائے گی اور کس کی گردن کٹے گی اس لانگ مارچ کے نتیجے میں، اور کس کے لیے یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال ہوگا۔ یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اصل یہی ہے کہ لانگ مارچ سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چند دن باقی ہیں اور مہینہ بڑی مشکل سے مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے جب یہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ، کیونکہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع انہوں نے یہ کہا تھا کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہم جو ہے وہ سمری موو ہو جائے گی، یعنی کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اکتوبر کا آخری ہفتہ ختم ہونے جانے والا ہے، اور نومبر کے وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے یا دوسرے ہفتے میں یہ معاملہ نومبر کے پہلے ہفتے تک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، یا میکسیمم یا تو دوسرے ہفتے تک۔ تو اب وہ وقت آ چکا ہے، اور ایسے وقت میں جب نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہے تو لانگ مارچ بھی اناؤنس ہو چکا ہے، اور چیزیں اب وہ کیا کہنا چاہیے ہاکی کی زبان میں ڈی کے اندر بال جا رہی ہے، اور وہاں پہ اب تو بدو ہونا ہے یہ دیکھنے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی اسٹریٹجی ہے وہ بڑی سٹیپ بائی سٹیپ رکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیالکوٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے لانگ مارچ کے لیے لاہور میں نہیں آنا۔ فیصل آباد کے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ آپ نے لاہور میں نہیں آنا، جب میں کہوں گا تو اس وقت اگلے اعلان کا انتظار کریں، اس وقت پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے۔ پھر لانگ مارچ کے روٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اس کا روٹ کیا ہوگا اور وہ کہاں کہاں رکے گا، کہاں کہاں اس کے پڑاؤ ڈالے جائیں گے، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد پھر آگے بڑھا جائے گا۔ وہ پورے کا پورا روڈ میپ، پورے کا پورا روٹ جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں دوسری جانب اسلام آباد میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایف سی، سندھ پولیس، رینجرز، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں کہنا چاہیے وہ آ چکے ہیں، اور مزید آ رہے ہیں سندھ سے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج فیصل مسجد میں ایک طرف ارشد شہید کا نماز جنازہ ہوگا، اور وہاں پہ ایف سی کو بھی ٹھہرایا گیا ہے، اور آج دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ آج کا دن اہم ہے، اور کل جو ہے وہ لانگ مارچ کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے صرف اور صرف پاکستان کے لیے جی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔